رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حیات الصحابہ میں بھی حضرت رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا کہ علم نجوم کو حاصل کرو، علم نجوم کو حاصل کرو، ستاروں کے علم کو حاصل کرو، جس کے ذریعے سے تمہیں سفروں میں رہبری ہوگی کہ مشرق کدھر ہے، مغرب کدھر ہے، تو سفر کے رخ کا بھی اندازہ ہوگا اور قبلے کا بھی اندازہ ہوگا، سفر کے رخ کا بھی اندازہ ہوگا اور قبلے کا بھی اندازہ ہوگا۔ پہلے زمانے میں جب سمندری جہاز کا سفر ہوا کرتا تھا تو چاروں طرف پانی نظر آ رہا ہے اور چاروں طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا ہے، تو منزل کا اور رخ کا طے کرنا بہت دشوار ہوتا تھا اگر ستاروں کے ذریعے سے آدمی رخ کو نہ جانتا ہو۔ اور ایک علم ہے جسے علم الانساب کہا جاتا ہے، نسبوں کا علم، کہ کس کا رشتہ کہاں پر ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ترمذی شریف کی روایت ہے کہ بڑے اہتمام سے آپ نے فرمایا کہ نسب کا علم حاصل کرو تاکہ تم ایک دوسرے کے رشتے کو جوڑ سکو۔ نسب کا علم حاصل کرو، مجھے پتا چلے کہ میرے دادا آپ کے دادا کے بھائی تھے، اور آپ کو پتا چلے کہ آپ کے کون سے رشتے میں کہاں پر میرا رشتہ مل رہا ہے، اس کے ذریعے سے محبت اور الفت کی فضائیں عام ہوتی ہیں۔ تو اسلام نے ہر اس علم کی ہمت افزائی کی ہے جس سے ضروریات زندگی کے اندر مدد مل جاتی ہو۔ لیکن میرے بزرگوں، ان سب کے اندر اسلام نے اپنے حدود سے آگے نکل جانا اور ان سب کے اندر ان فنون کے حاصل کرنے میں اسلامی مزاج کو چھوڑ دینا، یا ان سب کے اندر بندگی اور داعیانہ رخ مغلوب ہو جائے اور پیشہ ورانہ ملازمانہ رخ آدمی کے اوپر زیادہ پڑ جائے، یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار نہیں رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ایک تابعی فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن زبیر کے 100 نوکر تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر 100 نوکروں سے 100 زبان میں بات کرتے تھے، اور میں جب دیکھتا تھا ان کو اپنے نوکروں سے گفتگو کرتے ہوئے تو یہ سوچتا تھا کہ اس سے آخرت کا بھی کوئی اندازہ ہے یا نہیں ہے، اسے موت بھی یاد ہے یا نہیں ہے، اسے زبانوں کے سلسلے میں اتنا انہماک کیسے ہو گیا۔ لیکن جب میں ان کے راتوں کے اٹھنے کو دیکھتا اور جب ان کے برتاؤ اپنے غلاموں اور ماتحتوں کے ساتھ دیکھتا تو تب مجھے اندازہ ہوتا کہ یہ آخرت کے درد میں کتنا ڈوبا ہوا شخص ہے، 100 زبانوں کو جاننے والا ہے اور پھر اس کے ساتھ یہ اہتمام ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ ہیں، دیکھیے زبانوں کے سیکھنے میں مسلمان نے بحیثیت زبان اسلام نے کسی کی مخالفت نہیں کی ہے، لیکن ہر زبان کے ساتھ اس کا ایک کلچر ہے، ہر زبان کے ساتھ اس کی تہذیب ہے، اسی لیے دنیا کے اندر زبانوں کے لیے جنگیں لڑی گئی ہے اور زبانوں کے لیے جنگیں لڑی جا رہی ہے، اور ہر قوم اپنی زبان کی حفاظت کے در پہ ہے۔ چائنا اپنی چائنیز زبان کی حفاظت کے لیے کروڑوں سرمایہ کو جھونک رہا ہے، اور پھر تیلگو بولنے والی قوم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، تامل بولنے والی قوم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، فارسی بولنے والی قوم اپنی زبان کی حفاظت کے لیے، اپنی قومی زبان کی حفاظت کے لیے اپنے بڑے قیمتی سرمایہ کو جھونک رہی ہے۔ اگر زبان کے ساتھ تہذیب جڑی ہوئی نہ ہوتی، اگر زبان کے ساتھ مذہب کا تعلق نہ ہوتا تو پھر زبانوں کے لیے دنیا میں کوئی جنگ نہ ہوتی۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں نقل فرمایا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یحسن ان یتکلم بالعربیۃ فلا یتکلم بالعجمیہ فانہ یورث النفاق، جو تم میں سے عربی زبان اچھی طرح بولنا جانتا ہو وہ عربی زبان ہی بولے، عجمی زبان کو نہ بولے۔ عجمی زبان کا بولنا نفاق پیدا کرتا ہے، عجمی زبان کا عربی زبان کے جاننے کے باوجود غیر عربی زبان کا بولنا نفاق پیدا کرتا ہے۔ اور دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، عربی زبان کو حاصل کرو، یہ تمہارا مذہب کا حصہ ہے، عربی زبان کو حاصل کرو، تمہارے مذہب کا یہ حصہ ہے۔ اور جو قوم اپنی مذہبی زبان کو چھوڑ دیتی ہے اور دوسری زبان کو قبول کر لیتی ہے وہ خود بخود اپنی مذہبی زبان کو دفن کرنے کا سامان کر رہی ہے، اور وہ قوم خود بخود دوسروں کے زبان کی تہذیب میں اپنے آپ کو ڈبو رہی ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ زبان آ جائے اور اس کے ساتھ اس کی تہذیب اور اس کا مزاج اور اس کے عقیدے نہ آئے، ہو نہیں سکتا ہے۔
سنڈے آدمی کہہ رہا ہے تو سنڈے کے اندر کیا کہہ رہا ہوں؟ سنڈے تو سن سے بنا ہے، تو چونکہ یہ جس قوم سے یہ الفاظ چوری کیے گئے ہیں وہ قوم سورج کی پجاری تھی، منڈے چاند کی پجاری تھی، تو اس لیے اس نے ناموں کے رکھنے کے اندر اپنے عقیدوں کا زہر اگلا ہے۔ اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہفتے کے دن جو طے کیے ہیں اس کے نام کے اندر بھی اسلام کا رنگ ہے۔ آپ نے فرمایا اس انگلی کو سبابہ نہ کہو، اس انگلی کو سبابہ نہ کہو، یہ تو سباحہ ہے۔ تو کیا فرق تھا؟ اسلام کے آنے سے پہلے گالی دینے کے لیے یہ انگلی کا استعمال ہوتا تھا، یہ انگلی کا اٹھانا ہی اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ وہ مجھے گالی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ گالی دینے کی انگلی نہیں ہے، یہ تو سباحہ ہے، یہ تو تسبیح پڑھنے کی انگلی ہے۔ مبارکبادی کا موقع ہے نکاح کے موقع پر، تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے زمانے جاہلیت کے مطابق عربی زبان میں مبارکبادی دی، بالرفاء والبنین۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو، یہ کہو بارک اللہ لک و بارک علیک وجمع بینکما فی خیر، یہ لفظ کہو۔ اتما کا لفظ عشاء کے لیے استعمال نہ کرو، عشاء کا لفظ ہی استعمال کرو۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر علیک السلام کہا، حالانکہ عربی زبان کے اعتبار سے السلام علیک اور علیک السلام میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علیک السلام کہنے پر بھی انہیں ٹوکا ہے۔ تو عربی زبان میں ہی جاہلیت کے رنگ کو گوارا نہیں کیا گیا ہے، عربی زبان میں ہی جاہلیت کے رنگ کو گوارا نہیں کیا گیا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور وہ فارسی میں گفتگو کرنے لگے۔ ابھی ایران فتح نہیں ہوا تھا، فارسی زبان میں جتنا تصوف لکھا گیا اور فارسی زبان میں جتنا مسلمان لٹریچر لکھا گیا ہے، عربی کے بعد سب سے زیادہ فارسی میں لکھا گیا اور فارسی کے بعد سب سے زیادہ اردو میں لکھا گیا۔ تو مسلمانوں نے فارسی زبان کی ایرانی تہذیب کو قبول نہیں کیا ہے، بلکہ فارسی زبان کے رگ رگ میں اسلامی مزاج کو دوڑا دیا ہے، اور اسلامی مزاج کے دوڑائے بغیر فارسی زبان کا غلامانہ طور پر استعمال کرنا صحابہ اور تابعین کی غیرت نے گوارا نہیں کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس وہ فارسی میں گفتگو کرنے لگا۔ حضرت عمر نے فرمایا ما بال المجوسیت بعد الحنفیہ، تمہیں مجوسیت اور آتش پرستوں آگ کے پجاریوں کی زبان کی کیا ضرورت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے تمہیں ملنے کے بعد۔ پھر ایک زمانہ آیا صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین نے فارسی بولی ہے، پھر ایک زمانہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فارسی زبان کہا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے، پیٹ میں درد ہو رہا تھا، تو آپ نے بطور معجزے کے فارسی زبان میں حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا در شکمت دردست، کیا تمہارے پیٹ میں درد ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فارسی بول رہے ہیں، تو فوراً طبیعت جھوم گئی اور یہ فرمایا کہ بلے رفت یا رسول اللہ۔ فارسی زبان میں جواب دیا کہ نہیں، وہ تو چلا گیا، وہ تو درد ختم ہو گیا، وہ تو درد ختم ہو گیا۔ آپ نے حبشی زبان بھی دلجوئی کے لیے بولی ہے۔ حضرت ام خالد رضی اللہ عنہ ایک صحابیہ ہیں، وہ اپنے بچے کو لے کر آئی۔ حبشی زبان ایتھوپین لینگویج کے اندر اس زمانے میں سنا کہا جاتا تھا، خوبصورت چیز کو۔ تو ان کے بچے کو دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہذا سنا، کہ یہ خوبصورت بچہ ہے، یہ خوبصورت بچہ ہے۔ تو ہذا تو عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن سنا یہ حبشی زبان کا لفظ ہے۔ تو بحیثیت زبان اسلام نے مخالفت نہیں کی ہے، لیکن اسلام کا اپنا تشخص ہے، اسلام کی اپنی مذہبی زبان ہے، اسلام اپنی مذہبی مزاج اور زبان کے اوپر قابو کا رکھنا اور اس کی تہذیب کو چلانا اور اسی کے رنگ میں اپنی نسلوں کو ڈھالنا اور دوسروں کی زبان کو بطور دعوت کے استعمال کرنا، یہ ضرور سکھلایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی زمانے میں خطوط جب یہودیوں کے پاس لیٹرز آیا کرتے تھے تو سریانی زبان میں آیا کرتے تھے، اور آپ کی معلومات کے لیے عرض ہے کہ سریانی زبان اور عبرانی زبان جو یہودیوں کی مذہبی زبان ہے، تورات کی زبان ہے، جس کے اوپر کوئی نوکری موجودہ زمانے میں نہیں ملے گی، بلکہ آپ میں سے بہت سے جانتے بھی نہیں ہوں گے کہ عبرانی زبان ان کی مذہبی زبان ہے، لیکن ان کا کوئی انجینئر اس وقت تک اسے انجینئرنگ کی ڈگری نہیں دی جا سکتی ہے، ان کا کوئی ڈاکٹر اسے ڈاکٹری کی ڈگری اس وقت تک نہیں دی جا سکتی ہے جب تک کہ وہ اپنے مذہبی علوم کا بھی ماہر ہو جائے،
اور جب تک کہ وہ اپنی اسرائیلی عبرانی زبان کا بھی ماہر ہو جائے. آج بھی اسرائیل کے ملک کا اپنا ایک قانون ہے. حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ فرمایا کہ تعلموا العربیۃ فإنها من دینکم، عربی زبان کو تم حاصل کرو اس لیے کہ یہ تمہاری مذہبی زبان ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے پیشے کے اندر، اب مسلمان اطباء جو گزرے ہیں، مسلمان سائنسدان جو گزرے ہیں، آپ میں سے جو حضرات اسپین کی تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، آپ میں سے جو حضرات مسلمان ڈاکٹرز کی جو تاریخ پڑھے ہوئے ہیں، آپ میں سے جو حضرات ماڈرن ایجوکیشن میں مسلمانوں کے کارناموں کو پڑھے ہوئے ہیں، وہاں پر علم کو پیسے سے نہیں جوڑا گیا تھا اور وہاں پر علم کے سلسلے میں کبھی بخیلی نہیں کی گئی تھی. یہ دو چیزیں ہیں. آپ ازہر یونیورسٹی کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، آپ جامعہ زیتونیہ کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے، جامعہ قیروین کی تاریخ کو اٹھا کے دیکھیے. مسلمان اطباء جو اس ملک کے اندر گزرے ہیں 30-40 سال پہلے، جو بڑے بڑے حکیم کہ جو پیشاب کے اندر قارورے کے اندر دیکھ کر سامنے والے کے مرض کی تشخیص کر دیا کرتے تھے، جو نبض کو دیکھ کر اس کی ساری غذاؤں کے سلسلے میں تفصیلات بتلا دیا کرتے تھے، اور جن کے ایک ایک نسخوں کے اندر صحت اور بیماری کا وہ فیصلہ کر دیا کرتے تھے، تو پروردگار عالم نے ان کو جو مہارت اور ان کو جو حذاقت اور ان کے ساتھ اپنی غیر معمولی مددیں اور ان کا انسانیت نوازی کا جذبہ اور ان کا فکر آخرت کا دھیان، اس کے اوپر دسیوں واقعات ہیں جو اس مختصر سے وقت میں نہ بیان کرنا ہے نہ بیان کرنا ہمارا مقصود ہے. میں صرف بنیادی طور پر اشارہ کر دیے دے رہا ہوں. غیر نے سب سے پہلے تو یونان سے یہ طب آیا ہے، ایتھنز سے طب آیا ہے، پھر مسلمانوں نے اس کا عربی زبان میں ترجمہ کیا. تو ہمیں انکار نہیں ہے، ہم سے پہلے اسلام سے پہلے جنہوں نے ایسٹرونومی کے اندر، میڈیکل سائنس کے اندر جو ان کی خدمات ہے اس کا انکار نہیں ہے. اس کے اعتراف کے ساتھ مسلمانوں نے جب ان فنون کو لیا ہے تو کیسے اس کو اسلامی رنگ کے اندر ڈھالا ہے. ہم نے اکنامک پڑھا، اکنامک کے اندر یہ پڑھا کہ کیپٹلزم ہوتا ہے اور کمیونزم ہوتا ہے. دو ہی معاشی دنیا کے اندر نظریے ہیں، تیسرا کوئی نظریہ نہیں ہے. حالانکہ پہلا جو کمیونزم کا نظریہ ہے آپ جانتے ہیں 70-80 سال دم توڑتا رہا، پھر اس کے بعد وہ دفن ہو گیا اور اس کا نام بھی لینے والا کوئی نہیں رہا. نہ لینن کا کوئی نام لینے والا رہا، نہ نیپولین کا نام لینے والا رہا. پھر اس کے بعد کیپٹلزم کا دور چل رہا ہے اور وہ بھی اندرونی اعتبار سے کھوکھلا ہو چکا. اب کب ہے کہ ڈھانچہ گر جائے اور بینکوں کا دیوالیہ نکلنا شروع ہو گیا اور دنیا سے فقیری کا خاتمہ کیا ہوتا، اور زیادہ بھوکمری عام ہو گئی اور بھی زیادہ غریبوں کی رگوں سے خون کا چوسنا اس سودی نظام کے ذریعے سے، اس انٹرسٹ سسٹم کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے کھل کے آ گیا. تو یہ دو سسٹم تو ہمیں پڑھائے گئے لیکن اسلام کا اکنامک سسٹم ہمیں نہیں پڑھایا گیا. تو کیسا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم علم لے رہے ہیں لیکن غیروں کے مزاج میں ڈھلے ہوئے علم کو لے رہے ہیں. لارڈ میکالے کہ جس نے اس ملک کے اندر آزادی سے پہلے یہاں کے ایجوکیشنل سسٹم کو اور یہاں کے سلیبس کو جس نے ڈیزائن کیا ہے اور جس کی ذہنیت یہاں کے نظام کے تیار کرنے کے اندر کام کر رہی تھی، اس نے صاف اپنی ڈائری کے اندر یہ لکھا ہے ہم انہیں قادیانی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے، ہم ان مسلمانوں کو عیسائی بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکے. بڑے بڑے ڈیبیٹ ہوا کرتے تھے اس زمانے میں، جس زمانے میں یہ ملک آزاد نہیں ہوا تھا اور علماء میدان کے اندر مناظرے کے لیے آیا کیا کرتے تھے. لیکن جب یہ ان سارے محاذ پر دشمن ناکام ہو گیا تو اس نے کہا ہم علم کے ذریعے سے، تعلیم کے راستے سے آئیں گے. ابھی اپنے نام کے اعتبار سے مسلمان رہے لیکن ذہن اور عقیدے کے اعتبار سے عیسائی بن چکا ہو. تو چنانچہ ایسی چیزوں کو سسٹم کے اندر بھی داخل کیا گیا اور ایسی چیزوں کو سلیبس کے اندر بھی داخل کر دیا گیا کہ نوچ نوچ کر، کورید کر اور دن کی روشنی میں اندھے بن کر اسلامی مزاج اور مسلمانوں کے کارناموں کو نکال دیا گیا. اتنا نکالا گیا کہ مسلمان جب کارنامے اپنوں کے سن رہا ہے تو حیران ہے کہ کیا اس میدان میں مسلمان بھی یہ کر